بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بازیگر کی دلچسپ داستان کی اب تک آپ 81 اقساط سماعت فرما چکے ہیں اور اب پیش خدمت ہے قسط نمبر 82۔ ہم بمبئی جا رہے ہیں نا؟ میں نے اٹکتی زبان سے کہا۔ اس نے اپنے پنجے سے میری گردن دبوچ لی اور میرے سر کو جھٹکے دیتے ہوئے بولا، ابھی کدھر رے؟ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ بڑے نواب کے ہاں، وہ آہستگی سے بولا۔ محترم سامعین، بازیگر کی داستان گوئی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ مجھے یک لخت جھٹکا سا لگا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا کیا۔ جانی اپن ادھر ہی جا رہا ہے، پیرو بھینچی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا جسم سن ہو گیا تھا۔ مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا۔ ابھی بٹھل بھائی یہی مانگتا ہے کہ اپن لوگ کو ادھر چلنا چاہیے، بولتا ہے کہ ادھر خانم کا ضرورت ہے۔ مگر دادا، میں نے بمشکل کہا۔ میری آواز جھرجھرانے لگی تھی۔ وہ میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، کبھی ایسا بھی چلتا ہے راجا؟ میرے جی میں آئی کہ ٹمٹم سے کود پڑوں۔ پیرو کی آواز میرے کانوں میں چٹک رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، بٹھل بھائی بولتا ہے ادھر چھوٹا نواب ایک دم رٹ گیا ہے۔ تم نے یہ نہیں کہا کہ خانم کوئی وہ اپن سے زیادہ جانتا ہے؟ روکو دادا، گاڑی روکو، میں نے ہذیانی انداز میں کہا۔ خانم کو ایسے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تم سب کچھ بھول گئے؟ ابھی تک تمہارے جسم پر نشانات ہوں گے۔ کل ہی رات کی تو بات ہے، کتنی کسر رہ گئی تھی۔ تم نے نہیں بتایا دادا کہ ہم سے؟ پر وہ بولتا ہے کہ چھوٹا نواب کا حال ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن خانم کوئی کھلونا نہیں ہے، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ بازار میں نہیں بیٹھی ہے، پر کیا وہ کسی گھر سے نہیں جا سکتی؟ تم کیا کہہ رہے دادا؟ اپن ٹھیک ہی بولتا ہے۔ دادا مجھے بٹھل بھائی سے بات کرنے دو، میں نے فریاد کی۔ گاڑی روکو۔ کانتے اور زورا بڑے نواب کو بول کے آیا ہے کہ ہم لوگ ابھی خانم کے ساتھ ادھر آتا ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے دادا۔ ضروری نہیں کہ بٹھل بھائی کا ہر فیصلہ درست ہو، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہر پہلو اس پر سوچ لینا چاہیے۔ وہ نواب لوگ ہیں، تم نے انہیں خوب دیکھ لیا ہے، ان کے دل پتھر کے ہیں، اپنی غرض کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ دو آدمیوں کو جانوروں کی طرح قید رکھ سکتے ہیں، انسانوں کو استبل میں گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے تو ان سے کوئی باقاعدہ بات کیے بغیر یہ سب کچھ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال ہمیں یہاں سے نکلنے پر توجہ دینی چاہیے، میں نے عاجزی سے کہا۔ اور خانم دادا، وہ اب تمہاری بیٹی ہے اور وہ میرے لیے بھی فمی سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ پر وہ استاد کا بھی تو کچھ بنتا ہے، پیرو نے جواب میں تلخی سے کہا۔ اس نے خانم سے بات کر لیا ہے۔ خانم ان کے سامنے کیا بول سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے سوچنے کا کام ہے۔ چھوٹے نواب کا حال ٹھیک نہیں ہے تو کیا خانم کو اس پر قربان کر دینا چاہیے؟ خانم دل سے اس پر تیار نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے وہ کبھی وہاں نہیں جانا چاہے گی۔ میں جانتا ہوں اسے اپنی موجودہ زندگی عقیدت کی حد تک عزیز ہے۔ اپن کو پتہ ہے، پر جانی وہ کس مسا کے رہ گیا۔ پر کیا میں نے وحشت سے کہا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ اس وقت کی بات دوسری تھی جب ہم نواب کے قبضے میں تھے، اور وہ تم ہی تھے جس نے خانم کا پتہ بتانے سے انکار کر دیا تھا اور بدلے میں سلاخوں سے بدتر قید قبول کر لی تھی۔ بٹھل بھائی کو کوئی اور راستہ نہ دیکھ کے اسے بلانا پڑا۔ ٹھیک ہے، مگر اب تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اب کیا بات ہے؟ یہاں رہنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، پہلے ہی کیا کم ہوا ہے؟ سوچو دادا، میری بات ذرا دھیان سے سنو۔ ہم کون ہیں؟ نواب کون ہے؟ خانم کون ہے؟ آدمی کے حوالے مشکل سے مٹتے ہیں، نواب خوب جانتا ہے۔ ہمارا تعلق اڈے سے ہے، وہ ہمیں کبھی اس طرح کی حیثیت۔ میری آواز ہانپ رہی تھی۔ نہ خانم کو، اگر تمہارے اور بٹھل بھائی کے اندازے غلط ہو گئے، غلط تو ہو سکتے ہیں نا، تو پھر ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے یہ وقت کسی طور موضوع نہیں۔ پیرو کی بے حسی دیکھ کے میرے جسم میں کھولن سی ہونے لگی۔ گاڑی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ کانتے اور زورا بھی مجھے بٹھل کا واسطہ دے کے خاموش رہنے کی تلقین کرنے لگے۔ وہ نہ میری بات سننے کی کوشش کر رہے تھے نہ سمجھنے کی۔ مجھ سے نہ رہا گیا۔
میں پیرو سے بازو چھڑا کے نیچے اترنے کے لیے لپکا۔ ٹمٹم کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی کہ میں اتر نہ سکتا۔ آگے کچھ ہی فاصلے پر دوسری ٹمٹم چل رہی تھی۔ میں تیز رفتاری سے درمیانی فاصلہ عبور کر کے اسے آسانی سے پکڑ سکتا تھا۔ مجھے بہرحال بٹھل سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اگر اس کی یہی منشا ہے تو نواب کے پاس جانے کا یہ طریقہ مناسب نہیں۔ وہ ٹمٹم میں ابا جان اور منیر علی بھی بیٹھے تھے، خانم بھی تھی۔ مجھ پر ہیجان سا طاری تھا، اس کے سوا کوئی یارہ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے نواب کی حویلی آ جانے سے پہلے اسے روک لینا چاہیے تھا۔ اگر ابا جان اور منیر علی کے سامنے کچھ کہنا مناسب نہیں تھا تو میں بٹھل سے چند لمحے نیچے اترنے کی درخواست کر سکتا تھا۔ یقیناً اس نے فیصلہ کرنے میں عجلت کی ہے۔ مجھے اس سے اتنا ہی کہنا تھا، اس کے بعد اس کی جو مرضی۔ لیکن میں نے پائیدان پر قدم ہی رکھا تھا کہ کانتے نے جھپٹ کے میری کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ ٹمٹم زیر و زبر ہو گئی تھی۔ پیرو نے میرا بازو کھینچ کے مجھے پھر نشست پر دھکا دے دیا۔ دادا میری بات سنو، میں نے ٹوٹی ہوئی سانسوں سے کہا۔ جو ختم ہو گیا ہے اسے دوبارہ کریدنا اور چھیڑنا کون سی ہوش مندی ہے؟ پھر کوئی الجھاؤ ہو سکتا ہے، اور یہاں کوئی ایک آدمی نہیں، سبھی کسی نہ کسی طرح ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسرے لوگ ہیں دادا، تم تو انہیں بہت قریب سے دیکھ چکے ہو۔ بٹھل بھائی جانے کیا سمجھ رہے ہیں۔ نواب عالم تاب کا یہ وقت تو کسی نہ کسی طرح گزر جائے گا، مگر اس کے لیے استاد اس کو دیکھ کے آیا جانی۔ اور تو بھولتا ہے ادھر نواب کا بیگم اور بہن کو آ کے کیا بولتا تھا؟ مجھے یاد ہے، لیکن وہ جلد یا دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تک بھی تو وہ زندہ ہی ہے۔ اس کو ایسے ٹھیک ہونا ہوتا تو کبھی کا ہو جاتا راجا۔ پیرو زہر خم سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک آ گئی تھی، خون جیسی سرخی۔ اپن ادھر کوئی جاگیر لینے نہیں جا رہا سالا، بات کو ہم بھی ادھری ہے۔ کبھی آدمی ایسے ٹھیک نہیں ہوتا، اور تو بھی ایسا بولتا ہے؟ ابھی شیشہ دیکھ کے نہیں آیا ہے؟ وقت کی کیا بات کرتا ہے سالا، کبھی بولتا ہے تو اتنا ہی ابھر کے آ جاتا۔ ابھی نیچے جا کے اپنے سے بول، وقت تو نے بھی کم نہیں لیا ہے۔ اس کی نگاہیں مجھے اپنے جسم میں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں گنگ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ پیرو نے پھر سر جھکا لیا اور تھکی ہوئی زبان میں بولا، اپنی زبان بھی نہیں سمجھتا کیا؟ پیرو کا ایک ایک لفظ میرے سینے میں کسی خنجر ہی کی طرح اترا تھا۔ بول رے، وہ مجھے جھنجھوڑ کے بولا۔ چپ کیوں ہو گیا؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب کا مجھے یارہ ہی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس کے سامنے ننگا ہو گیا ہوں۔ پیرو نے میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھ سے جانے کیا کیا کہتا رہا۔ میں نے شاید کچھ بھی نہیں سنا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ میرا سارا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ٹمٹم کتنی دیر چلتی رہی۔ جب رکی تو کانتے نے میرے گھٹنے پر تھپکی دے کے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ٹمٹم چند لمحے رک کے پھر چل پڑی۔ وہ بڑے نواب کی حویلی کا دروازہ تھا۔ ہم نے کل رات ہی اس سے عبور کیا تھا۔ دروازے کے اطراف روشنیاں جلی ہوئی تھیں، کل کے مقابلے میں بہت زیادہ۔ بڑا دروازہ فوراً کھول دیا گیا تھا۔ باہر کئی آدمی ہمارے انتظار ہی میں کھڑے تھے، اور ان کی آوازوں سے باہر چھایا ہوا سکوت تھوڑی دیر کے لیے درہم برہم ہو گیا تھا۔ دروازے سے عمارت تک روشوں کے درمیان گزرگاہ میں فاصلے فاصلے سے مجھے کئی آدمی مستعد کھڑے نظر آئے۔ ٹمٹم خاص کاریڈور میں جا کے ٹھہری اور میں نے عمارت کی سیڑھیوں پر بڑے نواب کی جھلک دیکھی۔ وہ ٹمٹم ٹھہرتے ہی ہماری جانب لپکا۔ پیرو نے میرا ہاتھ بڑے زور سے تھام رکھا تھا۔ اس نے مجھے کھینچ کے اٹھایا۔ میں ہڑبڑاتا ہوا نیچے اتر آیا تھا، اور میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا دل اندر ہی اندر جیسے کٹ رہا تھا۔ زمین پر آ کے پیرو نے ایک بار میری جانب چھلکتی آنکھوں سے دیکھا تو میرا سارا وجود لرزنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں خفت اور یاسیت کی آمیزش تھی، جیسے اس نے سب غلط کہا ہو اور میں نے غلط سنا ہو۔ میرے جی میں آئی کہ میں وہیں سر پھوڑ لوں یا اس کے پاؤں پکڑ کے التجا کروں کہ دادا بس کرو، مجھے جو چاہے سزا دے دو، مگر میں کسی بخشش اور درگزر کا اہل نہیں ہوں۔ میں اپنے سوا واقعی کسی کو نہیں پہچانتا۔ اپنے سوا
میں سب کے لیے اوزان اور پیمانے رکھتا ہوں۔ میں بہت وحشی ہوں، مجھ سے میری اوقات ہی کے مطابق سلوک کرو، مگر شاید اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہوتی کہ آدمی اپنی ہی نظروں میں ارزاں ہو جائے۔ پیرو مجھے کھینچتا ہوا چند قدم آگے بڑھ گیا۔ وہاں آگے والی ٹمٹم کھڑی تھی۔ پیرو کو مجھے کھینچنے گھسیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میرے لیے تلافی کا کوئی گوشہ بچا تھا تو یہی کہ میں خانم کا ہاتھ تھام کے اسے خود اندر لے جاؤں۔ ہر چند اب اس سے بھی کیا فرق پڑتا تھا۔ پیرو کو مجھ پر بہت رحم آتا یا بہت ہنسی آتی۔ بٹھل کے اترتے ہی بڑے نواب نے اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ اس کی آنکھیں جل سی رہی تھیں۔ لمحوں تک وہ بٹھل کے سامنے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ پیوست کیے گم کھڑا رہا، پتھر کی مورتی کی طرح، اور اس کے ہونٹ مسلسل سسکتے پھڑکتے رہے۔ مان ابا جان درمیان میں آ گئے۔ اسے کچھ احساس ہوا اور اس نے حواس باختہ انداز میں چبوترے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خانم بھی منیر علی کے پیچھے پیچھے نیچے اتر گئی تھی۔ برقع پوش خانم کو دیکھ کے اس کی حالت اور اضطراری ہو گئی۔ بٹھل نے چبوترے کی سیڑھیاں آہستہ آہستہ طے کی اور اس کے ساتھ ہم سب نے۔ نواب سب سے پہلے تیزی سے اوپر چلا گیا تھا۔ چبوترے کے سائبان میں سامنے پہلا کمرہ روشن تھا۔ نواب کی پیروی میں ہم بھی اندر داخل ہو گئے تھے۔ منیر علی خانم کا سایہ بنے ہوئے تھے۔ کمرے میں آ کے نواب کے اوسان کچھ درست معلوم ہوتے تھے۔ اس نے چھچلتی نظروں سے باری باری ہمیں دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر پیرو پر گئی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ کسی توقف کے بغیر جھبکتی پلکوں اور چھٹپٹاتے قدموں سے پیرو کے پاس آیا، اور اس سے پہلے کہ اس کے لرزیدہ ہونٹ کچھ کہتے، پیرو نے اس کے شانے پکڑ لیے۔ ابھی کچھ نہیں بولنا نواب صاحب، وہ دہکتی ہوئی آواز میں بولا۔ ہم آپ سے۔ نواب کا گلا روندنے لگا۔ بعد میں بہت وقت پڑا ہے۔ کل رات ہم اس کی بندوق کی باڑ پر تھے اور گولی چلنے میں بس کسی اندھے لمحے کی کسر رہ گئی تھی۔ ہم ہی نہیں، کل رات تو وہ بھی ہماری زد پر تھا اور ہم نے اس کی گردن پر دباؤ ڈال کے اسے بے بس کر رکھا تھا۔ پیرو نے آنکھیں میچ لیں اور گھٹی ہوئی آواز میں بولا، ابھی اپن ادھر ہی ہے۔ نواب نے بے تابانہ اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں چومنے لگا۔ میں پیرو کے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ میرے مقابل آیا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا کیونکہ اس کے چہرے سے دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ ہمارے سامنے بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ اس کی تیز تیز سانسیں میرے کانوں میں دھمکتی رہیں۔ اچھا ہی ہوا کہ لمحے بھر میں وہ میرے سامنے سے ہٹ گیا اور میرے جسم سے کوئی پہاڑ سا بوجھ اتر گیا۔ وہ مجھ سے کچھ کہتا تو پتہ نہیں جواب میں میرے منہ سے کیا نکل جاتا۔ کمرے میں وہ اکیلا تھا۔ حویلی کا کوئی ملازم یہاں تک موجود نہیں تھا۔ وہاں ہر جانب دیواروں کے ساتھ صوفے پڑے ہوئے تھے، لیکن ہم سب کھڑے رہے۔ نواب نے ہم سے مسند پر چلنے کے لیے کہا۔ بٹھل کے قریب جا کے وہ پھر کہیں کھو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں کبھی بٹھل کی جانب، کبھی خانم کی جانب امڑتی تھیں، کبھی میری اور پیرو کی جانب۔ چند ثانیوں کے لیے کمرے پر سناٹا چھایا رہا۔ آخر بٹھل کی آواز پر خاموشی ٹوٹی۔ ابھی اپنی بات تھوڑا دھیان سے سنو نواب صاحب۔ اس کے اچانک تخاطب پر نواب اچھل سا گیا۔ ہم آگے ہیں، اس نے بظاہر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ نواب تڑپتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر سے جانے کے بعد آپ کا کوئی آدمی اور اس کا کوئی سایہ بھی اپنے کو دکھائی پڑتا تو اپنا دوبارہ آنا مشکل ہو جاتا۔ نواب نے کچھ کہنا چاہا مگر بٹھل نے اسے کچھ نہیں کہنے دیا۔ خانم کسی اور جگہ سے نہیں، اپنے گھر سے آئی ہے۔ وہ گھر آپ کے جیسا بڑا نہیں، لیکن کسی طرح کم بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس سے جان لیا ہوگا کہ گھر اونچی دیواروں سے بڑا نہیں ہوتا، اس کے نام بڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت کچھ جان لیا ہے، ہم نے۔ نواب ہذیانی انداز میں بولا۔ راہ کرم ہم سے کچھ نہ کہیے، ہم کو زیادہ نہیں بولنا، بس اتنا ہی کہ ابھی آپ کچھ اور مت سمجھنا، بولی ہر جگہ نہیں لگتی۔ یہ تو آپ اس سے کہیں جس کے پاس بولی لگانے کے لیے کچھ ہو، ہمارے پاس تو شاید یہی آنسو۔ نواب نے منہ چھپا لیا۔ ہم بہت اس کی آواز بھررانے لگی۔ خانم اپنی امانت ہے نواب صاحب، یہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ نواب تیزی سے بولا۔
ہم قسم کھاتے ہیں بشرطے کہ آپ کی نظروں میں اس کی کوئی گنجائش رہی ہو۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی محض ضائع کی ہے۔ کچھ جانا ہے تو یقین کیجئے کہ آج ہی جانا ہے۔ ابھی اتنا مت بولو نواب صاحب، بٹھل نے بکھرے لہجے میں کہا۔ خانم کو اندر لے جاؤ۔ نواب ایک لہجے کے لیے سن سا ہو گیا، لیکن جیسے اسے دیر میں آواز آئی ہو، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں آگے بڑھ کے خانم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے ہم پر بڑا کرم کیا، اس گھر پر آپ نے بہت احسان کیا ہے۔ اس نے بمشکل تمام سر جھکا کے بے اختیار خانم کے برقعے کے پلو کو بوسہ دیا۔ بٹھل نے مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور میری طرف رخ کر کے بولا، لاڈلے، آپ ہی کو اندر لے جا۔ میں نے سن لیا تھا، لیکن میرے پیر منجمد ہو گئے تھے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ پیچھے سے پیرو نے مجھے آگے دھکیل دیا۔ خانم کے قریب آ کے میرے دل کی دھڑکن جیسے بند ہو گئی تھی۔ اسی لمحے نواب خانم کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اندر کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے سراسیمگی سے بٹھل کی طرف نگاہیں اٹھائیں تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ نواب اور خانم چند قدم آگے بڑھ گئے تھے۔ میں نے دھڑکتے قدموں سے ان کا درمیانی فاصلہ طے کیا۔ دروازے پر یہ جان کے مجھے کچھ تقویت ہوئی کہ منیر علی بھی میرے ساتھ ہیں۔ اندر تیز روشنی تھی۔ یہ ایک کشادہ لمبی چوڑی ہال جیسی گلی تھی۔ یہاں سے گلیوں جیسے متعدد راستے نکلتے تھے۔ فاصلے فاصلے سے دروازے بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں سے ہم کل رات گزرے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ہمیں وہاں کئی ملازم نظر آئے اور سیدھے ہاتھ کے انتہائی جانب دروازے کے پاس بکھری ہوئی کئی عورتیں۔ ہمیں دیکھ کے وہ سٹپٹاتی ہوئی کمرے میں چلی گئیں۔ ملازم جہاں جہاں موجود تھے الٹے قدموں چل کے دیواروں کے ساتھ جم گئے۔ میں خانم کے ساتھ پہلو بہ پہلو چل رہا تھا اور میرا سارا جسم سنسنا رہا تھا۔ برقعے میں ہونے کے باوجود میں نے محسوس کر لیا تھا کہ خانم پر ارتعاش طاری ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خانم کا ہاتھ برف کی مانند سر تھا۔ نواب کی رفتار تیز تھی۔ ہم ابھی حال کے وسط میں تھے۔ جدھر عورتیں اندر گئی تھیں وہاں سے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ اور لپکتے قدموں کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نواب سیدھا اسی دروازے کی طرف بڑھا۔ منیر علی اور میں وہیں رک گئے تھے۔ ہمیں اندر داخل ہونے میں جھجک سی ہوئی، مگر خانم کی انگلیوں کا دباؤ میرے ہاتھ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ادھر نواب نے منتشر لہجے میں ہم سے اندر چلنے کی درخواست کی۔ وہاں کئی عورتیں دروازے کے پاس کھڑی تھیں، باندیاں اور گھر کی عورتیں۔ ہمیں آتے دیکھ کے وہ ایک طرف بھاگنے لگیں، لیکن نواب کی آواز پر ٹھٹک کے رہ گئیں۔ گیتی، گیتی، خانم آ گئی ہے، خانم آ گئی۔ کمرے میں نواب کی بھڑکتی ہوئی آواز گونجی تو ایک شور بپا ہو گیا۔ جو عورت ایک جانب سے دوپٹہ سنبھالے دیوانہ وار لپکتی ہوئی جھپکتی ہوئی آئی وہ چھوٹے نواب عالم تاب کی بیگم تھی۔ میں اسے پہلی جھلک میں پہچان گیا۔ اس کے ساتھ نواب کی بہن بھی تھی، سفید پاجامے اور نیلے کرتے میں ملبوس۔ دونوں کی آنکھوں میں بجلیاں سی کوند رہی تھیں اور چہرے پر آگ سی دہک رہی تھی۔ میں نے خانم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نواب کی بیگم اور بہن نے بے تابانہ خانم کو سینے سے لگا لیا۔ خانم ان کے ساتھ آگے چلی گئی تھی اور نواب بھی۔ میں اور منیر علی وہیں خاموش کھڑے سب کچھ دیکھتے رہے۔ وہ جیسے ہماری موجودگی بھول گئے تھے۔ میں نے واپسی کے لیے منیر علی کی طرف دیکھا ہی تھا کہ ایک دم سامنے کوئی دھماکہ سا ہوا۔ وہ نواب کی بہن تھی۔ اس نے اچانک پیچھے مڑ کے مجھے جلدی سے آداب کیا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور رخساروں پر شفق پھوٹ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے جواب دیتا وہ باندیوں کے جھرمٹ میں اوجھل ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے کمرے میں ہم تنہا رہ گئے۔ منیر علی نے جھپکتی پلکوں سے میری جانب دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ میں نے از خود انہیں بتایا کہ وہ نواب کی بہن تھی۔ میں سمجھ گیا تھا۔ وہ تذبذب سے بولے، وہ نواب کی بہن یا بیٹی ہی ہو سکتی ہے، ماشاءاللہ، بالکل کسی شہزادی کے مانند۔ منیر علی غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ اس رات حویلی کے قید خانے میں جب وہ اور چھوٹے نواب کی بیگم چھپتی چھپاتی مجھ سے اور پیرو سے ملنے آئی تھی تو صرف ان کے چہرے کھلے تھے، بدن چادروں میں لپٹے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا اور وہاں روشنی بھی کم تھی، لیکن ان کے رنگ، نقش و نگار، قد و قامت
لب و لہجے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ سر تاپا حوروں جیسی ہوں گی۔ میں نے ابھی چند لمحے پہلے چھوٹے نواب کی بیگم کو بھی دیکھا تھا، جسے بڑے نواب گیتی کے نام سے پکار رہے تھے اور جو خانم کو دیکھ کے بے قرار ہو گئی تھی۔ اس کے سراپا کی یہ تصویر میرے تصور سے اتنی مختلف نہیں تھی، اور اگر تصویر کچھ دھندلی بھی تھی تو اب روشن ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا عکس نظر آتی تھیں۔ عمروں میں بھی بس 19-20 کا فرق ہوگا۔ لباس بھی انہوں نے ایک جیسا پہنا ہوا تھا، چوڑی دار پاجامے، لمبے گھیردار مناقش کرتے، ہرے دوپٹے، کانوں میں ہلکے بوندے اور کلائیوں میں طلائی چوڑیاں۔ البتہ اس رات وہ بہت سا زیور پہنے ہوئے تھیں، غالباً اس لیے کہ کہیں ہم کوئی مطالبہ نہ کر بیٹھیں۔ محترم سامعین، بازیگر کے مزید دلچسپ واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 83 سماعت فرمائیں۔